So when we come to the refugee question, جہاں تک مہاجرین کے سوال کا تعلق ہے، آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے ہی بہت زیادہ افغان مہاجرین ہیں. میں ابھی آنے والوں کو مہاجرین نہیں کہہ سکتی، لیکن جو افغان شہری پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، چاہے وہ ویزا لے کر آئے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں، وہ ہماری خراب معیشت پر مزید بوجھ بن رہے ہیں. افغانستان سے جب سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا، جس کے اندر کینیڈا بھی شامل ہے، اقلیتیں اور عورتیں طالبان کے رحم و کرم پر ہیں. اس حوالے سے دنیا پاکستان کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ افغانستان سے جو شہری نقل مکانی کر کے پاکستان آئے، ان کو لے کر کینیڈا پاکستان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ انڈیویجولز دیٹ وی آر گیٹنگ ہیئر. 80 کی دہائی میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان تب سے مہاجرین کا فراق دلی سے خیال رکھ رہا ہے. پچھلے موسم گرما میں جب طالبان نے قبضہ کیا تو پاکستان نے کینیڈا اور دوسرے ملکوں کے شہریوں کو ان کے گھر واپس بھیجنے میں مدد کی اور ان بے بس افغانیوں کی بھی مدد کی جو کسی تیسرے ملک میں جا کر بسنا چاہتے تھے. کینیڈا کئی سالوں سے مہاجرین اور تارکین وطن کو لے کر پاکستان کی مدد کر رہا ہے. ہمارے پاس ایک فعال ہیومینیٹیرین پروگرام ہے جو پاکستان میں افغان شہریوں اور میزبان کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کرتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ڈی فیکٹو انتظامیہ کو اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. انہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں کی ضروریات کا جواب دیں، جن میں 50 سے زائد فیصد خواتین بھی شامل ہیں، اور بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر شرکت کریں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر ہجرت کا دباؤ شاید کم ہو جائے گا. زیادہ تر لوگ کبھی بھی اپنا آبائی ملک نہیں چھوڑنا چاہتے. تو کیا طالبان کو ایک قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ وہ لڑکیوں کو اسکول جانے دیں؟ میرا مطلب ہے انہیں چاہیے ایسا کریں، چاہے ہجرت ہو یا نہ ہو، انہیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم تک رسائی حاصل کرنا ایک عالمی انسانی حق ہے. طالبان کو ایسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ بین الاقوامی برادری انہیں تسلیم کر لے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دو اقدامات سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. انہیں اپنے رویے میں کافی بہتری لانی ہوگی. لیکن کم سے کم کیا شرائط ہے؟ سب سے پہلے ہم ریاستوں کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہم اب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کی ایک ریاست ہے. ہمارے طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں کیونکہ کینیڈین قانون کے تحت ہم طالبان کو اب بھی دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں. لہٰذا طالبان کو واضح طور پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اگر وہ ان جرائم کا ازالہ کر رہے ہیں جو ان کے بعض اراکین نے کیے تھے، کہ وہ اس طریقے سے حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں نہ صرف خواتین اور مرد شامل ہوں بلکہ ان میں سے تمام مختلف نسلیں اور مذاہب جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. اور یہ کہ اس طریقے سے حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں جو ذمہ دار ہے تاکہ وہاں افغانستان کی سرحدوں سے باہر بدامنی، دہشت گردی یا جرائم کو برآمد نہ کریں، اور ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف بدامنی اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ عناصر ہیں جو واضح طور پر دوحہ امن مذاکرات کے آغاز سے ہی میز پر موجود ہیں، اور میرے خیال میں بین الاقوامی برادری کو امید تھی کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی. لہٰذا اب طالبان کے پاس ایک اچھا موقع ہے واقعی قدم اٹھائے اور یہ ظاہر کرنے کا کہ وہ اپنی قوم کے مفاد میں حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں.